السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذکریہ ہاشمی، اور ہر ہفتے کی طرح آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں سپہر کے وقت. اور بیسیکلی جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از دا کور آئیڈیا آف آور پروگرام از وی بیسیکلی ٹاک اباؤٹ کہ ہم اپنی زندگی میں مختلف مواقعوں پر، مختلف سچویشنز میں، مختلف اوکیزنس پر کس طرح سے اس چیز کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات سے کم آپریٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنی لاجک، اپنی عقل سے چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کریں. اور ہوتا بھی اسی طرح سے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے مواقع پر کچھ ایسے جذباتی فیصلے کر بیٹھتے ہیں جن کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کچھ عرصے بعد یا کچھ ٹائم بعد ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ میرا فیصلہ اس وقت جذباتی تھا، اور اس وقت اگر عقل سے کام لیتے ہوئے میں یہ ایسے کر لیتا یا یہ ایسے کر لیتا تو چیزیں آج بہت ڈفرینٹ ہوتی. سو بیسیکلی دس از دا ہول سینیریو آف دا لائف، اور یہاں پر زندگی میں ہمارے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. سو بیسیکلی ہم آپ کو یہ اسکل دیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایموشنز کو صرف ان کی جو مقررہ جگہ ہے وہی دیجیے، اور اصل میں فیصلوں کے لیے زندگی کے اہم موڑ پر اگر آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے یا آپ نے اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنا ہے تو اس میں آپ کو عقل اور لاجک کے ساتھ چلنا چاہیے. اسی پر ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے I'll move towards the introduction of panel. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول، اور مس شمائلہ بطول ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر بلنگ ویز بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. ویلکم مس آن دا شو. اسی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر بھی ہمارے ساتھ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. مس آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. آئی ہوپ آپ دونوں بہترین ہوں گے اور بڑی اچھی زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہوگی. اوکے، سو زیادہ حائل ہوئے بغیر آپ میں اور ہمارے پینلسٹ ہیں ان میں مس تحسین آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ ہم جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا جس میں ہم بیسیکلی کوپنگ کی بات کر رہے تھے، اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا ریکیپ دے دیجیے. جی بالکل. بیسیکلی ان پروگرامز میں ہم بات کرتے ہیں سوچ کے انداز کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اور اپنی پرانی سوچیں ایسی جو ہمیں مدد نہیں کر رہی ہیں زندگی میں آگے بڑھنے سے، یا کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ کر رہی ہیں ہمارے لیے، تو ان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے. تو اسی سلسلے میں ہم نے جو ان پروگرامز کی کڑی ایک شروع کی ہے وہ ہے کوگنیٹو فلیکسیبلٹی کے حوالے سے. کوگنیشنز آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے، اور پھر آپ نے اس میں لچک کیسے پیدا کرنی ہے، نئے انداز سوچنے کے کس طرح سے اپنی زندگی میں لے کر آنے ہیں. تو یہ جسٹ اس چیز کا، اس ساری ایکٹیویٹی کا ایک مشورہ نہیں دیا جا سکتا. اس میں کچھ اسٹریٹجیز ہیں، اس میں کچھ اسٹرکچرز ہیں جن کو ڈسکس کر کے ہم بہتر طور پہ اس سارے فینومینا کو سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں. سو اس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی لاسٹ پروگرام میں کہ جب ہم سوچتے ہیں کچھ پیشین گوئیاں بری اپنے فیوچر کے حوالے سے کرنے لگ جاتے ہیں، جب کچھ نیگیٹو سا ہمارا سوچنے کا انداز ہوتا ہے جس میں ہم نے قنوطیت کی بات کی، ہیلپ لیسنس، ہوپ لیسنس کی بات کی، تو اس کے پھر کچھ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس میں ہوتا کیا ہے، جس میں آپ اس طرح کی کچھ پریڈکشنز کرتے ہیں اور ایک ہیلپ لیسنس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے سولوشنز پہ بھی ہم نے بات کی تھی. آج کے پروگرام میں ہم بات کرنا چاہیں گے اسی طرح کی ایک اور جو ہمارا سوچنے کا ایک غلط انداز ہے، جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کوئی پرابلم آ جائے گی، کوئی ایسی چیز آ جائے گی جو کہ ہماری پسند کے خلاف ہے، ہماری مرضی کے خلاف ہے، تو ہم شاید اس کے ساتھ کوپ اپ ٹھیک سے نہ کر سکیں، ہم شاید اس کو جھیل نہ سکیں، سنبھال نہ سکیں، اس مسئلے کو ہینڈل نہ کر سکیں. تو یہ والا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے یہ پرابلم میں اضافے کا ہمیشہ باعث بنتا ہے، اور آپ اپنی انرجیز کو، اپنی کیپیبلٹیز کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور آپ ٹھیک طرح سے پرابلم کے ساتھ واقعی پھر ڈیل نہیں کر پاتے. تو اس سارے ایشو پہ ہم آج بات یعنی پہلے ہم نے یہ بات کی ہے کہ جب ہم کوگنیٹو فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سوچنے کے انداز کو، کوگنیشن سوچوں کو، سوچنا تھنکنگ کو کہتے ہیں، تو ہم اپنے سوچنے کے انداز کو چینج کر کے کیسے اپنی لائف میں بہتری لا سکتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جیسے مس تحسین نے بھی بتایا کہ پروڈکشن پر بات کی تھی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نگیٹیوٹی کو اپریز کرتے ہیں، جیسے 7 مائکرو ایڈکشن میں نیگیٹو اپریزلز کی بات ہم کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا سوچنے کا انداز ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو منفی ہو رہا ہوتا ہے وہ اس پر ذرا زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور پھر اسی کو فالو کرتے ہوئے آنے والے وقت کے بارے میں بھی منفی رجحانات ان کے ہوتے ہیں، اور ان کے خیال میں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، یا ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، واٹ ایف بہت زیادہ
ان کی لائف میں ہوتا ہے. تو اس کو بھی ڈیل کرنے کی ہم نے لاسٹ ٹائم کوشش کی تھی کہ اپنے ویورز کو بتائیں کہ کیسے آپ نیگیٹو پریڈکشن کو چینج کرتے ہیں, اپنی سوچوں کے دائرے کو ذرا وسیع کر کے اور ساری پاسبلٹی اور پازیٹیو کے اوپر بھی فوکس کر کے. ٹھیک ہے. آج ہم بات کریں گے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسئلوں کو, یعنی میں تھاٹ لیول پر بات کری, یعنی ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسئلوں کو حل کر ہی نہیں سکتے, یعنی انیبلٹی ٹو کوپ جس کو کہتے ہیں, ان ادر ورڈز کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی میں جو پریشانیاں یا ٹینشنز آئی ہیں ان کو وہ حل نہیں کر سکتے. دیر از نو سلوشن فار دیٹ. اور اس پہ اتنا یقین ان کا ہوتا ہے. جیسے ہم یہاں پر ایڈکشن میں فیملیز کو ڈیل کرتے ہیں, تو فیملی سے جب ہم ان کے رویے چینج کرنے کی بات کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ اپنے لوڈ ون کو سیو کرنے کے لیے ان کو مختلف انداز سے سوچنا ہے, مختلف اسٹریٹجیز کو یوز کرنا ہے, ایک بہتر گفتگو کو اپنی زندگی میں لانا ہے, تو سم ٹائم ان کا یہ جو سوچنے کا انداز ہے, یہ جو نظریہ ہے, وہ اتنا ہرڈل کریٹ کر دیتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ شاید کسی اور پر امپلیمنٹ ہوتی ہوگی. وی کین ناٹ ڈو دیٹ. یعنی میں نہیں, بہت ساری وائفس کہتی ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیشنٹ, بیکاز دے آر کمپیئرنگ دیئر سیلف فرام, جس کہتے ہیں نا, ود دا پاسٹ. وہ پاسٹ سے, بیکاز ایکٹیو ایڈکشن میں پیشنٹ نے بہت زیادہ بروٹل ایکشن ان کے ساتھ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ہم ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ ناؤ یو ہیو ٹو چینج یور پیٹرن اینڈ یو ہیو ٹو یوز افیکٹو کمیونیکیشن, تو ان کو اس بلیف کی وجہ سے یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی چینج ہماری زندگی میں پازیٹیو آ سکتا ہے. سو انیبلٹی ٹو کوپ جن لوگوں میں ہوتا ہے, اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ ہاؤ کین وی ہیلپ. ٹھیک ہے. اوکے مس تحسین, سو سوری, آپ کی طرف آؤں گا. ہم نے یہاں پہ ابھی تھوڑی سی بات کی کہ اچھا فلیکسیبلٹی بڑی مشکل ہو جاتی ہے, سوچنا ہی اس کے بارے میں. اس کے پیچھے اگر ہم بالکل بریفلی سا ڈسکس کریں کہ کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ فلیکسیبلٹی نہیں لا سکتے, اور ان سے ہم چونکہ اب ٹیکنیکس کے اوپر ہی بات کریں تو ان کے اوپر ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں؟ بیسکلی یہ محرکات میں جو ہے نا, سب سے بڑی چیز سوچنے کے وہ انداز ہی ہیں جو کہ چلے آ رہے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. اس میں جینیٹک ریزنز بھی ہیں, انوائرمنٹل ریزنز, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, آپ کی اورینٹیشن, یہ سب چیزیں جو ہے یہ وجہ بنتی ہیں اس خاص انداز سے جس سے آپ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس کے اندر اگر ہم اس خاص چیز کی بات کریں کہ جو انیبلٹی ٹو کوپ کا آپ اپنی جو پاور ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں, اس کو کوئی خاص آپ ویٹیج نہیں دیتے, امپورٹنس نہیں دیتے, تو یہ چیز آپ کو بہت کامنلی اپنی سراؤنڈنگز میں نظر آئے گی. اور کہیں نہ کہیں ہم سب ہی شاید کسی نہ کسی سٹیج پہ اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, جس میں شاید ڈیتھ آف اے لوڈ ون, جس میں اگر آپ کا پیارا اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس ورسٹ کے سینیریو کو جو ہے بالکل پروسیس ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ کی سراؤنڈنگز میں جیسے ڈاکٹرز ہیں یا کچھ وہ کہہ بھی رہے ہیں, تب بھی آپ اس چیز پہ کبھی بھی آپ ڈینائل سے ہی نہیں نکلتے نا. ایک اسٹوڈنٹ کی بات ہم لے لیں, اس میں ہم اگر بات کریں تو پھر ڈیڈ لائنز ہیں, اس میں پروجیکٹس ہیں, اسائنمنٹس ہیں, امتحانات ہیں, جس میں ہم ایسے بھی کیسز دیکھتے ہیں کہ اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم گیپ ایئر لے لیں گے یا ہم کوئی بریک لے لیں گے کیونکہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں اور ہم وہ جو فیلئر ہے اس کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہیں, یا ایون پیپر بھی دینے کے جو ہے پیپر تھوڑا سا بھی, جیسے پرفیکشنسٹ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہر چیز میں ایکسیلنس چاہتے ہیں کہ وہ اچیو کریں, تو وہاں پہ بھی یہ چیز آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہر چیز بڑی پراپر وے میں نہیں ہو جاتی تب تک ہم اٹیمپٹ ہی نہیں لیں گے. بہت ساری مثالیں اس میں آ جاتی ہیں. ریلیشن شپس کی ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی فار ایگزامپل ایک ڈس فنکشنل سا ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو کوئی مشورہ دیا جاتا ہے کوئی سیپریشن کا یا بریک اپ کا, یا فار دیٹ میٹر اگر آپ گزر رہے ہیں کسی بریک اپ میں سے, تو وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کیٹاسٹرفائز ہو گئی چیز, اوور ویلمڈ سے آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ آپ کے کچھ بس سے باہر کی چیز ہے, آپ اس کے ساتھ یو سی یو کین ناٹ کم ٹو ٹرمز, یو کین ناٹ کو. مس آپ کی طرف کویسچن ہے, بلکہ اس سے پہلے ویورز ہمیں آپ کے سوالات کا بھی بالکل انتظار ہے, کیونکہ آپ کے سوالات جب ہمارے اس میں پروگرام میں آتے ہیں سو وی بیسیکلی آر ان بیٹر کیپیسٹی کہ ہم ان کو ایڈریس کر سکیں, اور شو ختم ہونے کے بعد جب سوالات آ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے ہم جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ کر نہیں سکتے ہیں. سو وی آر ویٹنگ فار questions and till then we are continuing our discussion. مس یہ بتائیے کہ فلیکسیبلٹی لانی ضروری ہے, ٹھیک ہے, ابھی جیسے مس نے بات کی کہ سرٹن چیزوں کے اوپر آپ سوچنے کی طرف ہی نہیں جاتے,
کیا ایسا بیہیویئر آپ کو الٹیمیٹلی کسی بڑے ڈس آرڈر کی طرف لے کے جاتا ہے؟ ڈس آرڈرس کی طرف ہی لے کے جاتا ہے، بیکاز جب ہم مائکرو ایڈکشنز کی بات کر رہے ہیں تو مائکرو ایڈکشنز آر پیراڈائمز نا کائنڈ آف، کہ آپ جس طریقے سے اپنے مسئلوں کو حل کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایکسپرٹس یہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ جیسے اگر ہم اپنے مسئلوں کو مائکرو ایڈکشنز یعنی اوائڈ کر کے بار بار سوچ کر اوور تھنک کر کوئکلی مسئلے کا حل نکال کر شارٹ ٹرم فوکس کر کے اپنے ٹرو جذبات کو ماسک کر کے یا زندگی میں نگیٹیوٹی کی طرف زیادہ رجحان کر کے غصے سے، تو یہ وہ سارے طریقے ہیں جو الٹیمیٹلی ہمیں ڈپریشن ڈس آرڈر، انزائٹی ڈس آرڈر، سبسٹانس ابیوز ڈس آرڈر یا مختلف ایموشنل اور تھاٹ ڈس آرڈرز کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. اور انہی پیٹرنس کو ٹھیک ہے دیکھیں دنیا میں جب ریسرچ ہوتی ہے مینٹل النیسز کے حوالے سے تو رسپانسبل یا ایٹیولوجی میں یا فیکٹرز کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جینز آر رسپانسبل، انوائرمنٹ از رسپانسبل فار دا آنسیٹ آف دا ڈیزیز. لیکن اب لیٹسٹ ریسرچز یہ کہتے ہیں دا وے یو آر کوپنگ ود یور اسٹریس، ٹھیک ہے، دس کین بی دا فیکٹر آف یور ڈس آرڈر وچ از ایموشنل ڈس آرڈر، ڈپریشن اور انزائٹی. بالکل صحیح ہے. سو وے آف کوپنگ کی جہاں ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ انسٹیڈ آف یوزنگ دا مائکرو ایڈکشن وی ہیو ٹو ریپلیس ود ٹیکنیکس جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس میں سے آج ہم فلیکسیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے اپنی سوچوں کو فلیکسیبل کیا جائے. ایک بندے کا بلیف بن چکا ہے، ایک بندے کا یقین اوور دا پیریڈ آف ٹائم، بیڈ ایکسپیرینسز، انوائرمنٹل فیکٹر، واٹ ایور دا ریزن بیہائنڈ اٹ، ٹھیک ہے، اس کو ایک یقین ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ کیپیبل ٹو پرسو اور سالو مائی پرابلم. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک یقین ہے یہ آپ کی زندگی میں انفلیکسیبلٹی کو لے کر آتا ہے، بیریئر بنا دیتا ہے، آپ کے مسئلوں کا حل نہیں نکلتا ہے، اینڈ پھر الٹیمیٹلی یو وانٹ ٹو اوائڈ دا سچویشن. بالکل صحیح. اسی بلیو میں جہاں ہم سیلف اسٹیم کے ایشوز سمجھتے ہیں، یہی بلیو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی سیلف اسٹیم جو ہے، جو عزت نفس کی بات ہم کرتے ہیں، اپنے بارے میں ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ویک نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. بہت کم لوگ ہمیں نظر آئیں گے کہ وہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں گے. ہمیں سے بہت سارے لوگ سرنڈر کرتے ہیں چیلنجز میں، کہ اگر کوئی ڈیفیکلٹ پرسن ہے تو ہم کہیں گے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ایون پیرنٹس اس بلیف کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کے خیال میں انہوں نے ہر ٹرائی کر لیا ہوتا ہے، یعنی سب کچھ ٹرائی کر کے دیکھا ہے، اس کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وہ مسئلوں کو، بیماریوں کو گھریلو ٹوٹکوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی اگر کسی کے ساتھ اینگر ایشوز ہیں یا کسی فیملی میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے تو ڈرگ ایڈکشن محبت سے، وعدوں سے، برائب کر کے ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ والے طریقے جب فیملی اوور دا پیریڈ آف ٹائم آزما چکی ہوتی ہے جس کے کہ رزلٹ آبویسلی نہیں آنے ہوتے، تو اس پہ پھر ان کا یہ بلیف بن جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مسئلوں کو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اسی طرح سے ایکسٹریم بیہیویئرز بھی فیملی کی طرف سے، ایکسٹریم ڈیسیجنز بھی نظر آتے ہیں. لوگ آگ کر دیتے ہیں، لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو وہاں پر فلیکسیبلٹی یعنی اس رجحان کا پیدا کرنا ہم سب کو کہ مسئلے ہیں تو پھر ان کا حل بھی ہوگا، ٹینشن ہے تو اس کا کوئی کوپنگ میکانزم بھی ہوگا، اور وہ کوپنگ میکانزم موجود ہو سکتا ہے. ہاں مجھے نہیں پتا ہے، میں سیکھ سکتا ہوں. تو اس طرح کے پیراڈائم کو لانے کی ضرورت ہے کہ میں سیکھ سکتا ہوں. فی الحال مجھے ڈرائیو کرنا نہیں آتا تو ہم سیکھ لیتے ہیں نا، تو پھر ہم کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے مسئلوں کے حل کو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. لائف سٹائل کو چینج کرنا بھی، دیکھیں اگر ہمارے جینز میں، کل ہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں لائف سٹائل چینج کی بات کی. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں اس سوچ کو لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جینز میں اگر ڈائبٹیز یا کرونک النیسز ہیں اس کو روک سکتے ہیں بائی چینجنگ آور لائف سٹائل. بالکل صحیح. اچھا میم، یہاں تک آئی واز تھنکنگ کہ ہم بریک پہ جائیں گے اس کے بعد، لیکن کویسچن ایک بڑا چھوٹا سا آ گیا. اس کے بعد مس تحسین کی طرف میں کویسچن لے کے آؤں گا. مس کویسچن یہ ہے کہ ہم نے بس تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کریں گے بیسیکلی اباؤٹ دا اسٹیریو ٹائپس، جن کی وجہ سے جس طرح سے میم نے فیملی کی ڈیلنگس کی بات کی. اب اس کے اندر بہت سے اسٹیریو ٹائپس ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اف آئی ٹرائی ٹو بی مور اسپیسیفک، ایک تو انیبلنگ اور برائب اور پیار محبت، وہ تو مس نے بتایا.
ایک کانسیپٹ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے یہ تعویذ کروا دو یا یہ کر دو, یا وہ جو ایک سائڈ یوز کی جاتی ہے بیسیکلی ٹو کیور دا مینٹل النس اور وہ ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس میں کس طرح سے آپ کی اپروچ ہے؟ میں بڑی ایک کویسچن دیکھیں یہ بھی لوگوں کے کامن سینس کچھ کوپنگ میکانزمز ہی ہیں جو کہ وہ چیزوں کو پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اپنے طور پہ جو ان کو بہتر لگتا ہے. تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کو سائنٹیفک اور کچھ ریسرچ بیسڈ سولوشنز ایسے بتائے جائیں جن سے پھر جن کو پریکٹس کرنے کے بعد ایک گارنٹی سی ہوتی ہے کچھ چیزوں کے بہتر ہونے کی, آپ کی لائف کی پوری کوالٹی کے بہتر ہونے کی, کیونکہ ہم سوچوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں. باقی یہ ساری جو ایکسٹرنل ہیلپ ہے یہ تو پھر میل اڈیپٹیو پیٹرنز میں ہی آتی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. سو اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں, اس میں وہ اگین وہی بات ہے نا کہ لوکس آف کنٹرول جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ کی اپنی ذات کے اندر ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ بہترین کوشش یہی ہے جو کہ ہم تھوڑا ایڈوکیٹ بھی یہاں پہ کریں کہ اپنی سوچوں کے انداز کو بہتر کریں, اس میں لچک پیدا کریں, اور وہ جو ایک کہیں نہ کہیں کوئی ضد کا ایلیمنٹ ہے یا کوئی ریزسٹنس کا ایلیمنٹ ہے تو اس کو ذرا بائی پاس کر کے اس سے ذرا کچھ فتح اس کے اوپر پا کے, اور آپ اس چیز کے لیے پہلے تو اپنی ولنگنس شو کریں اور پھر آئیڈینٹیفائی کریں. جیسے اسی کے ساتھ اگر میں ریلیٹ کروں یہ جو بات ہم نے آج شروع کی ہے کوپنگ والی, انیبلٹی ٹو کوپ والی, تو یہاں پہ پھر ہم آگے کوشش کریں گے کہ سولوشن پہ ذرا ہم بات زیادہ کریں تاکہ ہیلپ ہم پوری طرح. بریک کے فوراً بعد خواتین و حضرات آئی کوڈ سی اے کویسچن جس میں سولوشن کے بارے میں بات کی, تو بریک کے فوراً بعد سولوشن کی طرف ہم آئیں گے. اور بیسیکلی وٹ آئی ہیو آبزروڈ کہ جب آپ ایسے کسی کے پاس جاتے ہیں کچھ دوسرے طریقے یوز کرنے کے لیے اپنی چیز کو بہتر کرنے کے لیے, تو بیسیکلی وہ ایک یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے, آپ کے پاس ایک یقین کی پاور ہوتی ہے جس کی بیس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان صاحب کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کام کرنے سے آپ کا سب کچھ بہتر ہو جائے گا. تو بیسیکلی وہ جو یقین ہے وہ آپ ہی کا ہوتا ہے جس کو صرف وہ صاحب جگاتے ہیں, اور ان دا اینڈ آپ کی زندگی میں وہی ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس از دا تھنگ جس کے اوپر ہم پچھلے کئی پروگرام سے بات کر رہے ہیں کہ وہ یقین کی پاور, وہ تھاٹ چینج کرنے کی پاور, وہ پیراڈائم شفٹ کی پاور آپ کے پاس ہے. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک, اسٹے ود اس. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونین کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ایک مرتبہ پھر آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بیسیکلی ڈسکس کر رہے تھے پرابلمس کو, اور مس تحسین شی از ریئلی اکوپڈ ود دا اسکلز اینڈ شی از ہیونگ اے لاٹ ان ہر ٹول باکس, جس سے ہم آج آپ کو ان سے ڈیل کرنا بھی سکھائیں گے اور سولوشن کی بات کریں گے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. مس تحسین, آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں. اگر ہم سولوشن اورینٹڈ چھوٹی سی ٹیکنیک پہ بات سٹارٹ کریں, سو ہاؤ کین وی سٹارٹ اٹ؟ اچھا, اس میں ایک بڑی افیکٹو چیز جو ہمیں نظر آتی ہے, جب آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے پرابلم سے جو کہ آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا پرابلم, تو اس سے آپ کوپ اپ نہیں کر سکیں گے, اور آپ کو کچھ کوئی فزیکل یا کوئی سائیکولوجیکل ٹراما ہے جس سے کہ گزرنے کے امکانات ہیں, تو وہاں پہ پھر آپ نے سب سے پہلے تو جج کرنا ہے کہ آپ کے پاسٹ ایکسپیرینس میں جو ماضی میں آپ کے تجربات ہوئے ہیں ان کے اندر کون کون سے مسائل ہیں جن کو آپ بڑے احسن طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے حل کرنے کے قابل ہوئے ہیں, اور کون کون سی آپ کی اچیومنٹس ہیں
جو کہ آپ کی لائف میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے جن کا, اور آپ کے کانفیڈنس بلڈنگ میں, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کون کون سے ایسے مراحل آپ کی زندگی میں آئے جہاں بڑے جو ہے وہ مسائل آئے زندگی میں, اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی عقل سمجھ سے, اپنی ایموشنل مینجمنٹ سے, اپنی کچھ میں بھی کوئی سوشل ہیلپ کے ساتھ آپ نے ان مسائل کو حل کیا. تو ہاں, تو یہاں سے پھر آپ کو بہت سارا کانفیڈنس جو ہے وہ ملتا ہے, اور وہ جو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ کوئی بربادی والی کیفیت ہو جائے گی کسی مسئلے کے آنے سے, تو وہ نہیں. اس میں پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاور جو ہے, کچھ کنٹرول جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور بڑی امپورٹنٹ چیز اگر ہم تھوڑی اسٹرکچرڈ وے میں بتانے کی طرف جائیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک ورک شیٹ کے تھرو اس ایکٹیویٹی کو کریں جو میں بتانے جا رہی ہوں, تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا, انسٹیڈ آف کہ آپ اس کو مینٹل لیول پہ کریں. پڑھنے لکھنے کا مطلب جی جی, اگر آپ ایک سفید کاغذ لیتے ہیں اور اس پہ سب سے پہلے جو ورسٹ کیس سینیریو ہے, یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ برے سے برا کیا ہو جائے گا, جیسے اگر میں ایک مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں تو اگر فار ایگزامپل آپ ایک ایسی شادی میں ہیں جو کہ کوئی بریکنگ پوائنٹ پہ ہے, اور کسی اس طرح کے ریلیشن شپ میں ہے جو کہ ختم ہونے والا ہے, اور آپ کو خدشہ ہے, اور آپ شاید کوششیں بھی اپنے طور پہ کر رہے ہیں, بٹ اس میں پاسبلٹیز ہیں, تو اس میں آبویسلی آپ اگر اس کاغذ پہ لکھیں گے تو آپ اس شادی کے ختم ہونے کا یا ڈیورس کا جو ورسٹ کیس سینیریو ہے وہ وہاں پہ آپ لکھیں گے. اچھا, اس کے بعد جو ہے آپ نے کچھ کوپنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آپ نے اس طرح سے لکھنی ہے کہ بیہیویئر کے اندر جیسے آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں جو کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ کو اس چیز کے ساتھ کوپ اپ کرنے میں ہیلپ کرے. فار ایگزامپل اگر آپ کے ساتھ کوئی لائر والا سلسلہ چل رہا ہے تو پھر اپنے طور پہ آپ کو بیہیویئرل اسٹریٹجیز میں کیا ہے کہ آپ کو اپنا بھی کوئی لائر ہائر کرنا ہے. اگر آپ کے بچے ہیں اس ریلیشن شپ میں سے تو آپ کو ان کے ساتھ کچھ کمیونیکیشن کو بڑھا کے, کچھ ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کر کے, ان کے ساتھ ان کو کانفیڈنس میں لے کے, تو وہ ایک ان کے ساتھ ایسا کرنا ہے تاکہ وہ ایموشنل انسیکیورٹی میں یا کوئی اس طرح کی انسیف فیلنگس میں نہ جائیں. یہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. ایموشنلی جو ہے آپ اپنے آپ کو, جیسے مائنڈ فلنس کی ٹیکنیکس ہم نے بتائی ہیں, اس کے علاوہ میڈیٹیشنز ہیں, اس کے علاوہ جو ہے اور اسٹریٹجیز ہم بتاتے ہیں, ایموشن ایکسپوجر جیسے ہم بتاتے ہیں کہ آپ ایکسیپٹ کریں ان مشکل فیلنگس کو. میں بریفلی بتاتی چلوں گی. اس کے علاوہ ذہنی طور پہ جیسے کوگنیشن ہے, جو آپ کی سوچیں ہیں, تو وہاں پہ پھر آپ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑے مسئلے یا بہت بڑے بڑے مسئلے زندگی میں جو ہے وہ میں کر چکا ہوں, اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں, اور میرے پاس ایک پلان ہے اور میں اس کو ہینڈل کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی ضروری چیز ہے جو کہ اگر آپ اس کو بھی پلان آؤٹ کریں تو وہ بہتر ہے کہ سوشل ہیلپ جو ہے, سوشل کیپٹل جو آپ کو بیسکلی چاہیے, وہ آپ کیا پلان کرتے ہیں. آپ کے فرینڈس ہیں, آپ کے فیملی ہیں. اس کے علاوہ فن ٹائم, آپ کچھ لیجر ٹائم جو ہے وہ پلان کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہیں, اور یقین کیجئے ہمیں پریکٹس اور ریسرچ یہی بتاتی ہے کہ جب آپ اس طرح کی اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو پھر وہ جو انگزائٹی کا لیول تھا آپ کا 0 to 10 کی اسکیل پہ, اگر آپ اس کو جج کریں تو وہ بہت کم آپ کو آفٹر دا ایکٹیویٹی جو ہے وہ نظر آئے گا. سو اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ. اچھا خواتین و حضرات, مس نے بڑا ڈیٹیل میں ایک پورا ڈرافٹڈ اور اسٹرکچرڈ طریقہ بتایا. جو اس کو دوبارہ لوگ سننا چاہیں وہ بریک کے بعد جو ہمارا پروگرام ہے اس کا حصہ آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ پروگرام ہمارے لائیو فیلنگ ویز پیج پہ موجود رہے گا. مس آپ کی طرف آئیں گے. اسٹرکچرڈ ہم نے بات کی, اسی کے ساتھ ایک کویسچن بھی ہے, میں چاہ رہا ہوں اس کو شامل کر لیں. اگر ہم ناز بابر کا کویسچن ہے, ہاؤ یو گیٹ ٹو نو دا کوپنگ میتھڈز آف یور پرابلم, جن کے اوپر ہم ایگزیکٹلی آلریڈی بات کر ہی رہے ہیں. وٹ وڈ یو ایڈ ان دس؟ دیکھیے, اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو میرا وے آف ڈیلنگ کیا ہے. کیا میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور میں اوائڈنس کو پریفر کرتی ہوں کہ بہت سارے اف بٹس لگا کر اور بہت سارے کانسیکوینسز سے انفلوئنس ہو کر, تو میرا خیال ہے کہ اٹس بیٹر ٹو اوائڈ دا سچویشن. کیا میرا آپشن یہ ہے, یا میں بہت زیادہ اگریسو وے میں اپنے مسئلوں کو حل کرتی ہوں, یا میں بہت زیادہ رو دھو کر اپنے مسئلوں کو حل کرتی ہوں. سو وے آف کوپنگ جو ہے وہ آپ کو, یا میتھڈ جو ہے وہ آپ کے کانسیکوینسز ول گائیڈ یو. اگر آپ اپنے ڈیزائرڈ رزلٹ اس کرائٹیریا کے ساتھ آپ, یعنی آپ کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے اور پرابلمز بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہیں, چاہے وہ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, چاہے وہ آپ کے اپنی پرسنل پرابلمز کو حل کرنا ہے, تو اگر مسئلہ حل ہو رہا ہے, اور مسئلہ حل ہونے کے ساتھ, یہ میں ابھی بتاتی ہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ مسئلے کے حل سے فردر آگے مسئلے نہیں نکل رہے, بیکاز سم ٹائم ہم جب مسئلے کو حل کرتے ہیں
ایک مسئلہ حل کرتے ہیں اور بہت سارے مسئلے اور بن جاتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. سو سلوٹوجینک اپروچ جس کو کہتے ہیں کہ سنگل ہینڈڈ وہی مسئلہ جو ہمیں درکار ہے اسی کو حل اچھے طریقے سے کیا ہے تو یہ میتھڈ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, مزید مسئلے نہیں. اس کی شروعات جو ہم بتا رہے ہیں, مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی فائنینشیل کرائسس کا مسئلہ ہے تو اس میں مسئلہ تو چینج ہوگا جب آپ کا سوچنے کا انداز چینج ہوگا. ٹھیک ہے. مسئلہ حل تو وقتی طور پر حل ہو جائے گا کہ آپ کسی اپنے دوست احباب سے پیسے ادھار لے لیں گے, کو واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے نا, تو فوری تو مسئلہ حل ہو گیا ادھار لے کر. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ اف یو ہیو ویری اسٹرانگ وے آف تھنکنگ اور ریئلسٹک وے آف تھنکنگ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے اینڈ ریزلٹ کیا میں دے بھی پاؤں گا یا نہیں, یا مجھے کوئک فکس وہ کرنا ہے. بعد میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے دیکھی جائے گی, لیکن بعد میں وہ مسئلے بڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو پیتھوجینک اپروچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ مسئلے جن کو حل کرنے کے لیے ہم نے جو سلوشن ڈیزائن کیے ان سلوشن سے کیا اور مسئلے تو نہیں نکل رہے ہیں, تو ہمیں اس کو پھر اپنی زندگی سے نکالنا ہے. ان طریقوں کو لے کر آنا ہے جو کہ مسئلوں کو حل کرتے ہیں, یعنی کانسیکوینسز ول ٹیل یو کہ مجھے میرا جو طریقہ کار ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ان فیکٹ وی آر گائیڈنگ یو کہ کیسے آپ اپنا وے آف تھنکنگ پہلے چینج کرتے ہیں, دین یو ول بیکم ایبل ٹو چینج یور انوائرمنٹ اور الٹیمیٹلی آپ کے تعلقات بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مشکل ہے, بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, فضول ہے, بہت دفعہ پہلے بات کی ہے, مسئلے بہت بڑھ جاتے ہیں, تو دیر از اے نیڈ ٹو چینج یور پیٹرن فرسٹ کہ میرا انداز, یہ سوچنے کا انداز ہی مجھے پہلے ہرا چکا ہوتا ہے. سو پوائنٹ از کہ میں کیسے مسئلے کو حل کروں کہ اس کو بھی اوفینسو, یہ سنگل پرٹیکولر اگزامپل کی بات کر رہی ہوں, کہ وہ بھی مسئلہ بھی حل ہو جائے, میرے تعلقات بھی خراب نہ ہو. سب سے امپورٹنٹ بات جو میں چاہوں گی کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ لے کر جائیں کہ ہم سیکھ سکتے ہیں. بالکل آج ہمیں نہیں آ رہا ہے اگر مثال کے طور پر کسی مشکل بندے سے بات کرنا, تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم اگر سیکھ رہے ہیں تو ہم بہت اچھے سے بات کر لیں گے. اصل میں تو اس فلیکسیبلٹی کو لانے کی ضرورت ہے نا کہ آئی کین لرن, آئی کین اچیو دا گول بائی گیٹنگ سم ٹریننگ. اب وہ چاہے بات چیت کی ہو, پرابلم سالونگ کی ہو, یا کسی بھی طریقے کی. بس آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, آپ نے کہا کہ سیکھ سکتے ہیں ہم. اس سے بھی امپورٹنٹ کویسچن میرا یہ ہے کہ کس سے سیکھا جائے, سیکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اس کے اوپر اگر تھوڑی سی آپ بات کریں. دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ایز یو سیڈ بیفور کہ طریقہ کار آج تو ہمارے لیے سیکھنا مشکل ہے نہیں ہے. ہمارے پاس انٹرنیٹ جیسی ایکسیس ہے جس میں ہمیں بہت مطلب سستا ہی کہہ لیں آپ, خرچ پیسے اتنے تو نہیں ہوتے انٹرنیٹ ایکسیس میں, تو اس میں آپ کو صرف سیکھنا یہ ہے کہ رائٹ کوسچن میں انٹرنیٹ یا گوگل کو کیسے دوں. بالکل یہی کہ رائٹ کوسچن یہ ہے, رائٹ کوسچن یہ نہیں ہے کہ مشکل لوگ زندگی سے ختم کیسے کیے جائیں. رائٹ کوسچن یہ ہے کہ ہاؤ کین آئی ڈیل ود دا ڈیفیکلٹ پیپل, ہاؤ کین آئی آلویز اپنے اندر چینج لانے کے کوسچنز آپ کریں گے تو اچھے حل ملیں گے. ویسے تو شاید گوگل کے پاس یہ بھی آنسر ہو, ہاؤ کین وی ڈیلیٹ ہماری زندگی سے جو مشکل لوگ ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے, وہ کہے کہ جی آپ ان سے تعلق ختم کریں. لیکن جب ہم اوتھینٹک ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ورک آن می فرسٹ, اور اپنے تعلقات کو ختم کرنے کی بجائے نبھا کی پالیسی کو فالو کرنا. اچھا مس تحسین, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, پروگرام ہمارا خواتین حضرات اینڈ کی طرف جا رہا ہے, لیکن ابھی ہیو ٹائم جس میں مس تحسین سے کویسچن ہے, پھر آپ سے کنکلوژن بھی لیں گے. بٹ ویسے ہی ہم چونکہ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے کویسچنز اگر کوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی وی نیڈ دیم, تاکہ ہم ان کا آنسر کر سکیں. مس نے بڑی اچھی اپروچ کی بات کی کہ آپ کو زندگی سے لوگوں کو ڈیلیٹ کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے, بلکہ آپ کو ایک نبھانے کی پالیسی کی طرف جانا چاہیے. بینگ آبزرور اگر ہم اس کو دیکھیں تو نبھانے میں انرجی زیادہ لگ رہی ہے, ڈیلیٹ کرنے میں انرجی کم لگ رہی ہے, تو پھر اس میں ایسا برا کیا ہے؟
اچھا یہ آپ کے سوال کو نا ہم لنک بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹاپک کے ساتھ, جو یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ ہم کوپ اپ نہیں کر سکتے, تو وہاں پہ پھر ہم کوئی انتہائی سے اقدام کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اکثر, جیسے آپ نے بات کی کہ بالکل چھوڑ ہی دو, پھر تو پاسبل ہی نہیں ہے, لوگوں کو نکال ہی دو زندگی سے. تو یہاں پہ بھی اگین وہی چیز ہے کہ آپ نے پھر اپنے پیراڈائمس پہ کام کرنا ہے, اور اس میں جو آپ بیسٹ کر سکتے ہیں, جو بہترین اس میں کوشش ہے. اور مس کی بات سے جو مجھے خیال آ رہا تھا, جیسے فائنینشیل کرائسس کی بات تھی, اس میں اکثر لوگ ہیلپ کرنے لینے کے لیے سیکھ کرنے کے لیے جاتے ہیں, یا اور بھی اس طرح کی سچویشن ہو جس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بالکل بروک ہیں, اس کے بعد بالکل جو ہے اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا, بہت سارا مسئلہ جو ہے جو زندگی میں آ جائے گا, تو اس میں ڈپینڈنس کا ایلیمنٹ آپ کو اس پرابلم میں بہت زیادہ نظر آئے گا. تو یہاں پہ جو ایکسٹرنل ہیلپ جو ہے اس کی امپورٹنس پہ بھی میرا خیال ہے بات کرنی بڑی ضروری ہے, کہ ایک تو اس طرح کی موٹیویشن کہ زندگی میں جو آپ کو کرنا چاہیے, جیسے پرو ایکٹیویٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا, کہ جو آپ کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ہے, پھر اس کو آپ نے پورا ضرور کرنا ہے. اس کے اندر پھر یہ ایکسکیوز نہیں بن جانا چاہیے کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی, یا میں تو کر ہی نہیں سکتا, یا یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ سم ٹائمز لوگ اس کو ایز این ایکسکیوز بھی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا کام اور فرض یہ بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ ان کو کہیں, فار ایگزامپل جیسے مس نے ادھار کی بات کی, تو وہاں پہ پھر ان کو مشورہ, بجائے کہ یہ ادھار پکڑا دیا جائے, ان کو یہ مشورہ جو ہے یہ دیا جانا زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز پہ کچھ کٹ ڈاؤن کریں, آپ کچھ پلاننگ کریں اور کچھ اسٹریٹجیز بنائیں, تاکہ آپ کو دوبارہ اس طرح کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ ساری چیزیں جو سائملٹینیسلی چلتی ہیں تو پھر کسی نتیجے پہ بات پہنچتی ہے اور مسئلہ حل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مس آپ پوائنٹ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اپنی بات میں کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو ہم انٹرنیٹ کو یا گوگل سے ہیلپ لے سکتے ہیں, ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, پھر پروفیشنل ہیلپ بھی اویلیبل ہے. اگر ہم اپنی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, پیرنٹل ٹریننگ ہے یا کوئی بھی جہاں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, تو ابھی تو خیر ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ آپ ایک پروفیشنل ہیلپ اویل کر سکتے ہیں, آپ لے سکتے ہیں اس کو. تو وہ بھی ایک سائڈ بائی سائڈ ایک بہترین اپروچ ہے. لیکن اوائڈ جس سے کرنا چاہیے, کامن سینس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی ہاؤ کین آئی لرن بیسٹ پریکٹسز, یہ کانسیپٹ ضرور رکھیں کہ بیسٹ پریکٹسز جو ہیں اسی کو ہی, وہ کیا کہتی ہیں اسی طریقے سے مجھے سیکھنا چاہیے. کامن سینس میرے خیال میں وہ ہمیں ریزلٹس سم ٹائم نہیں دیتی. اور اس کے اندر اس مسئلے میں چونکہ سیلف اسٹیم کے ایشوز بھی ہیں نا, تو یہاں پہ پھر اسرٹیو ٹریننگ بہت زیادہ ہیلپ کرے گی, جس میں کہ اگر وہ یہ سیکھ لیں کہ اپنی بات جہاں پہ کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے, پریزنٹ کس طرح سے اپنا اوپینین کرنا ہے, تو وہ بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ زمین آسمان کا ایک فرق آ سکتا ہے آپ کے مسائل کے حل کی طرف. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا مس, کنکلوژن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی کنکلوژن کی سینس میں کوئی لاسٹ آپ مطلب ایک ایسی بات جو ہمارے جو ویورز ہیں وہ ساتھ گھر لے کے جائیں بیگ میں اٹھا کے, سو کیا ہوگی وہ ون لائنر میں بھی؟ میں تو بس یہ سیکھنے کی ایٹیٹیوڈ کی بات ہی کروں گی, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ کوگنیٹو فلیکسیبلٹی یا کوپنگ انیبلٹی ٹو کوپ اپ کرنا, یا اپنے بارے میں یہ خیال رکھ لینا کہ مسئلوں کا حل نہیں ہو سکتا, اور یہی ہماری ہم سب کی زندگی میں ایک پوائنٹ آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ بس اور شاید آگے کوئی حل ہے نہیں ہے. سو بس اپنے ویژن کو اس انداز سے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہاں میرے پاس اس وقت اس کا حل نہیں ہے, آئی کین لرن, میں سیکھ سکتی ہوں. چونکہ ہم انوائے تب ہوتے ہیں جب ہمیں کام ٹھیک طرح سے کرنا نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو سیکھنے کی بات اگر سننے والے لے کر جائیں, دیکھنے والے لے کر جائیں کہ جو مجھے آج ہرڈل ہے, جو میرا مائنڈ یعنی ایک قسم کا I'm using the word تھاٹ بلاک ہوا ہے, تو اس کو فلیکسیبل کرنے سے, اس آئیڈیا کو ذہن میں لانے سے مسئلے کا حل کا پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ ہو, تو آئی کین گیٹ اے ریزلٹ اور اینی ٹریننگ جس کو فالو کرتے ہوئے میں اپنی سوچوں کو, سوچنے کے انداز کو چینج کر سکتا ہوں. پرفیکٹ. جی مس, دیکھیں اس ایٹیٹیوڈ کو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوئی بھی سچویشن جو ہے وہ اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, زندگی چلتی رہتی ہے اور زندگی چلتی رہنی چاہیے. تو اس لیے آپ نے ایک تو کمپیریزن میں بھی اگر آپ دیکھیں دوسروں سے بھی, تو بھی آپ کو اس سے کافی اسٹرینتھ اور موٹیویشن ملتی ہے کہ لوگ بہت بہت بڑے مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنی صلاحیتوں پہ یقین رکھنا جو ہے وہ سیکھیں, اور اس میں یہ جو اسٹریٹجیز ہم نے بتائی ہیں اگر ان کو پریکٹیکلی آپ
اپلائی کر کے دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا وہ جو انگزائٹی کا لیول ہے, وہ جو اتنا لو کانفیڈنس کا لیول ہے, اس میں آپ کو کافی ڈفرینس نظر آئے گا اور چیزوں کو آپ بہتر طور پہ آگے کرنے کے قابل ہو سکیں. تھینک یو سو مچ میم, آپ کا بہت شکریہ, مس آپ کا بہت شکریہ. اینڈ خواتین و حضرات, آج کا جو پورا ہمارا ٹاپک تھا وہ بیسیکلی اس چیز کے اوپر تھا کہ ہم اپنی فلیکسیبلٹی, تھاٹس کی فلیکسیبلٹی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. کنکلوژن کی طرف اگر ہم جائیں تو آخری چیز جو میں آج یہاں سے ڈیفینیٹلی لے کے جا رہا ہوں, وچ از سم تھنگ جو جسے میں ایک نئی ایڈیشن محسوس کر رہا ہوں اپنی زندگی میں, اپنی لائف کٹ میں, وہ یہ ہے کہ مس نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ریسرچز پہلے یہ کہتی تھیں کہ آپ کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کی شاید وراثتی کچھ چلتا آ رہا ہے, آپ کے ارد گرد کی پرابلمز, آپ کے ارد گرد کے سچویشنز آپ کے ساتھ کوئی پرابلم بناتی ہیں. لیکن اب کی ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ پرابلم آپ کی اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ڈیل کس طرح کرتے ہیں, آپ اس کو سمجھتے کس طرح ہیں اور آپ اس کے ساتھ ڈیل کس طرح سے کرتے ہیں. اور اگین ان دا اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اور وہ یہ ہے کہ جو ہمیں نہیں آتا وہ ہم سیکھ سکتے ہیں. جو جس چیز میں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ ہم سے نہیں ہوگا, وہ ڈیفینیٹلی ہم سیکھ سکتے ہیں. اور جہاں پر سیکھنے کی بات آتی ہے, ولنگ ویز, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, آپ کے پاس بہت سے ایسے مواقع ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن بس ایک کوشش کیجئے کہ صحیح بندے سے سیکھیے اور ریلیونٹ بندے سے سیکھیے, تاکہ ان دا اینڈ آپ کی لائف سکل اور جو آپ کی لائف کٹ ہے اس میں کچھ اچھا سامان موجود رہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.